بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اور اہم چیز کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ اسلام کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں اور معاشرے میں سب سے زیادہ پامال کیا جا رہا ہے اور ہم اسے برا بھی نہیں سمجھتے۔ اسلام کے دوسرے احکام اور دوسرے فریضے اگر کوئی پامال کرتا ہے، ان کو انجام نہیں دیتا ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن اس حکم کو اور اس فریضے کو بے شمار لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ ہے وراثت کی تقسیم کا حکم اور فریضہ۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے بے دین سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، ہم اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہم اسے اللہ کا نافرمان قرار دیتے ہیں، نافرمان سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو ہم اسے سچا پکا مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنے باپ کے انتقال اور اس کی وفات کے بعد اس کی وراثت کی چیزوں، اس کی مملوکہ چیزوں اور اس کی زمین اور جائیداد اور مال و دولت پر قابض ہو جاتا ہے اور حصے داروں کو حصہ نہیں دیتا، خاص طور پر عورتوں کو اور بہنوں کو اس میں سے حصہ نہیں دیتا ہے، محروم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے سچا پکا مسلمان سمجھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح وراثت کی تقسیم کا حکم بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ بلکہ وراثت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بنیادی اصول، بنیادی باتیں اور اہم چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان کی تفصیل نہیں ہے، ان کی ڈیٹیل نہیں ہے، ان کی تفصیل اور ڈیٹیل اور ان کی جزئیات اللہ کے رسول کے حوالے کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اور وہ احادیث میں مذکور ہیں، ان کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن وراثت کے سلسلے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں وراثت کا مسئلہ آیا ہے سورہ نساء میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ والدین یا رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، مردوں کا بھی حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور وراثت میں چاہے معمولی تھوڑی سی چیز چھوڑ کے جائے یا بہت زیادہ چھوڑ کے جائے، یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو تقسیم کرنا ہی کرنا ہے۔ جب وراثت کی جزئیات اور اس کی تفصیلات اور اس کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں تو اس سے پہلے قرآن کریم میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً زبردستی کھا لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس پر قبضہ جما لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور احکام و تفصیل بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جو ان حدوں کے اندر رہے گا اور اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلوا جنات تجری، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں اسے داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں رہے گا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ کی ان مقرر کی ہوئی حدوں کو پامال کرے گا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے مسلم سماج میں یا بر صغیر کے کہہ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورتوں کو
جو کچھ وراثت میں ملنے والا ہوتا ہے وہ انہیں پہلے ہی جہیز کی شکل میں یا کسی بھی رسم و رواج جس کا مختلف نام ہوتا ہے، مائرہ کہہ لیجئے، دوسرا کچھ کہہ لیجئے، اس شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ ان کی یہ تعویل، ان کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ جہیز کہیے یا کوئی دوسرا رواج کہہ لیجئے، وہ ایک غیر اسلامی رسم ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس کا لین دین درست نہیں ہے۔ اور وراثت کا مسئلہ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا، بتایا ہوا، فرض کیا ہوا فریضہ ہے، اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہے۔ وراثت کے سلسلے میں صاف الفاظ میں، صریح انداز میں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، دونوں کو برابر ہم نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی یہ تعویل کر کے کہ جہیز کی شکل میں یا اس شکل میں دے دیا جاتا ہے اور وراثت سے اپنی رشتہ دار عورتوں کو، خاص طور پر بہنوں کو محروم رکھتا ہے، وہ یہ یاد رکھے، یہ ذہن و دماغ میں بات بٹھا لے کہ چاہے وہ اپنے جیسے لوگوں کی نگاہ میں کتنا سچا پکا مسلمان ہو، چاہے وہ پکا نمازی اور حاجی ہو، پابندی سے روزہ و زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ پکا سچا مومن نہیں ہے، وہ انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ شخص ہے۔ جہیز دینے والے اور وراثت سے محروم رکھنے والے یہ دوہرے جرم کے مجرم ہیں، دوہرا گناہ کر رہے ہیں، دوہرا جرم کر رہے ہیں۔ ایک تو غیر اسلامی اور نامطلوب اور ناپسندیدہ رواج کو رواج دینے میں، رسم کو آگے بڑھانے میں، اور دوسرا اللہ کے فرض کیے ہوئے، اللہ کے بیان کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے حکم پر عمل نہ کرنے کا جرم اور اس کا گناہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلامی معاشرے میں، اگر اسلامی معاشرے میں راحت چاہیے، آرام چاہیے اور ہمیں کامیابی چاہیے، تو جہیز یا کسی بھی دوسری رسم اور دوسرے رواج کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اور وراثت کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور وراثت کی تقسیم پر ان کو آمادہ کرنا چاہیے، ان کے اندر جذبہ ابھارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی، انجام دینے کی اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔